नाज़रीन ग्रामी आदाब। मैं अजहर बख्श अजहर ताब प्रोडक्शंस मुंबई के प्रोग्राम हमारे नायाब गौहर के तहत आज आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ मशहूर व मारूफ सहाफ़ी, एक बड़े शायर और एक बेहतरीन अफसाना निगार मोहतरम जनाब मुस्लिम सलीम साहब से। मुस्लिम सलीम साहब का नाम किसी तारुफ का मोहताज तो नहीं, क्योंकि उसकी दो वजूहत हैं। पहली वजह तो ये है कि वो फेसबुक की जो कायनात है उसके नील गगन है, उसका खुला हुआ आसमान है, जिसमें शोरा इकराम की शक्ल में उनके दामन में बहुत से चांद और सितारे महफूज हैं। दूसरी वजह ये है कि मुस्लिम सलीम साहब पर हमने पिछले दिनों एक फ़िल्म रिलीज़ की है जिसका उन्वान है मुस्लिम सलीम की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। उसे ज़रूर देखिएगा। मेरी पैदाइश कस्बा शाहबाद ज़िला हरदोई में हुई। पैदाइश तो मेरी हरदोई में हुई, लेकिन चूँकि सारे रिश्ते अलीगढ़ में थे, इसलिए बचपन से अलीगढ़ में ही रहा मैं। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो स्कूल थे, इब्तदाई प्राइमरी, वो उनमें मैंने पढ़ा। उसके बाद एएम यूनिवर्सिटी स्कूल में पढ़ा और उसके बाद यूनिवर्सिटी में चला गया। वहाँ से मैंने बीए ऑनर्स किया पॉलिटिकल साइंस में। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी इंसानों को बनाने वाली यूनिवर्सिटी है। वहाँ पर पढ़ने वाला तालिब इल्म पूरी दुनिया में नाम कमाता है। जैसे ये आपके फिल्मी दुनिया में हैं लोग, मजाज से लेके और शकील बदायूं से लेके तमाम लोग अलीगढ़ से निकले, बड़ा नाम कमाया। तो जनाब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में सबसे पहले मुझे शायरी का शौक़ तब पैदा हुआ कि वह थोड़ा बहुत तो कह लेता था मैं। और बशीर बदर साहब जो थे उस ज़माने में एमफिल कर रहे थे, तो उनको कुछ क्लासें मिली हुई थी, तो उनसे भी रब्ता मेरा। एक पान वाली कोठी थी जोधपुर में, बिल्कुल यूनिवर्सिटी के गेट के, यूनिवर्सिटी में घुसने से पहले ही तो वो एक कोठी थी और सामने मुजम्मिल मंजिल थी। वो वहाँ पर बशीर बदर साहब रहते थे। सर्वेंट क्वार्टर वो दे देते थे फ्री में। तो हम लोगों की फरत एहसास थे, ये थे, इन लोगों का बड़ी गुफ्तगू चलती रहती थी। तो वहाँ पर मुकाबले होते थे तस्वीर पर फिर बदी शेर कहना, बजाय कैप्शन लगाने के तस्वीर पे फिर बदी शेर लिखी। तो उस पर मुझे कई इनाम मिले। इनाम तो अफसाने में मिला। इसमा चुगताई ने मुझे इनाम दिया, अफसाना था नंगी सड़क पे, और कई अफसाने मेरे उर्दू मजलिस से नशर हुए। अलीगढ़ से मैं तालीम हासिल करके इलाहाबाद चला गया। मेरे बड़े भाई इलाहाबाद में इंजीनियर थे। दो ही भाई थे हम, वो बहन कोई थी नहीं। वालिदा साहबा मुझसे ज़्यादा अटैच थी, उनके साथ रहती थी। तो उनका भी तुम भी चले आओ, तो मैं चला गया। फ्लैट मेरे पास मिला हुआ था बेहतरीन, नगर निगम का, हवादार। और भाई साहब और वालिदा यहाँ आ चुके थे और आराम से वहाँ पर शेर व शायरी करना, ये करना। तो बैठे बैठे मुझे ख्याल आया, तो ऐसे क्यों नहीं कुछ और तालीम हासिल कर लिया। तो मैंने गया, मैंने एमए में दाखिला लिया। तो वहाँ उस्ताद थे प्रोफेसर अकील अहमद, जाफ़र रज़ा थे, और बहुत से थे, उनको तो याद नहीं रहा मुझे। लेकिन जाफ़र रज़ा साहब की क्लास में एक दिन, अभी मुझे 15 दिन हुए थे दाखिला लिए, तो किसी ने पूछा बच्चे ने सवाल कि साहब नॉवेल में और अफसाने में क्या फ़र्क है। तो उन्होंने जो जवाब दिया, उसके बाद मैंने वो डिपार्टमेंट छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि लगे अफसाना ये नावल ये। तो मैंने कहा कि अब मैं यहाँ कुछ सीख नहीं सकता। तो मैं वहाँ से निकल के पढ़ा, उसने तय कर दिया। मैं सीधा गया अरबी डिपार्टमेंट, अरबी फारसी मिला हुआ था। तो अल्लामा रज़वी साहब की बात मेरी समझ में आ गई।
انہوں نے کہا کہ آپ کی اردو بھی اچھی ہو جائے گی، عاقبت بھی اچھی ہو جائے گی، تو میں نے عربی میں داخلہ لے لیا۔ داخلہ لینے کے بعد یونیورسٹی میں اس دوران میرے افسانہ نگاری، شاعری، اس کو بھی کافی جگہ ملی۔ تو وہ شاعری کا جو دور، جو میری غزلیں سلیکٹ ہوئی ہیں اس کے گجرات یونیورسٹی، اسلام آباد یونیورسٹی کے نصاب میں، تو وہ غزلیں اسی وقت کی کہی ہوئی ہیں۔ باقی یہ ہے کہ ابھی انہوں نے مجھ سے میرے کلیات مانگ لی، میں نے کمپوز کر کے بھیج دی ہے، تو وہ وہیں چھاپ رہی ہیں۔ ہندوستان سے پہلے پاکستان میں ہی شائع ہوگی وہ کلیات۔ آپ کو ابھی ایک بڑا اعزاز حاصل ہوا ہے، اور وہ یہ کہ گجرات یونیورسٹی پاکستان کے نصاب میں، سلیبس میں آپ کی غزلیں شامل کی گئی ہیں بی اے سیکنڈ سیمسٹر میں، جس میں مرزا غالب، اقبال، فیض احمد فیض، ایسے 13 شعراء اکرام بھی آپ کے ساتھ شامل کیے گئے۔ اسی طرح سے ناگپور کے اظہر بخش صاحب نے جو ایک عظیم الشان کتاب شائع کی ہے، وہ کتاب نہ صرف یہ کہ ہندی اردو ڈکشنری ہے، بلکہ اس میں انہوں نے بڑی دقت ریزی سے، بہت محنت سے امیر خسرو سے لے کے اب تک کے جو نامور شعراء ہیں ان کا مختصر تعارف اور کچھ نمونہ کلام وغیرہ بھی پیش کیا ہے۔ اس میں بھی انہوں نے مجھے شامل کیا۔ میں جب ان سے ملوں گا تو ان کا شکریہ ادا کروں گا۔ اسی طرح سے ایک ہے انڈین مسلم لیجنڈس، ایک ویب سائٹ ہے، اس کے 436 پیج پہ 3 پیج کا تعارف انہوں نے لیجنڈ میں مان کر، بغیر آج تک ملاقات کیے، انہوں نے کام دیکھ کر ہی کیا۔ ابھی تو یہ سفر لمبا بہت ہے، لہٰذا ہم ابھی یہاں پر مسلم سلیم صاحب کو کچھ دیر روک کر اور ان سے ان کی کچھ غزلیں سنتے ہیں۔ شائع ہوگی یہ غزل پیش کر رہا ہوں۔ جب بھی جذبوں کے لیے الفاظ نشتر ہو گئے، جب بھی جذبوں کے لیے الفاظ نشتر ہو گئے، کیسے کیسے پھول جیسے ہاتھ خنجر ہو گئے۔ جب بھی جذبوں کے لیے الفاظ نشتر ہو گئے، ایک پوری کہانی ہے، ذرا سا سوچنا ہے کہ نشتر کیوں ہو گئے۔ جب بھی جذبوں کے لیے الفاظ نشتر ہو گئے، کیسے کیسے پھول جیسے ہاتھ خنجر ہو گئے، دیو قامت وہ شجر جب تیز آندھی میں گرا، دیو قامت وہ شجر جب تیز آندھی میں گرا، پستہ قد جتنے تھے پودے سب قداور ہو گئے۔ دیو قامت وہ شجر جب تیز آندھی میں گرا، پستہ قد جتنے تھے پودے سب قداور ہو گئے۔ رفتہ رفتہ ہم کو جینے کا ہنر آ ہی گیا، رفتہ رفتہ ہم کو جینے کا ہنر آ ہی گیا، پتھروں میں رہتے رہتے ہم بھی پتھر ہو گئے۔ رفتہ رفتہ ہم کو جینے کا ہنر آ ہی گیا، پتھروں میں رہتے رہتے ہم بھی پتھر ہو گئے۔ اور آ پڑے جس دن سے ہم دریائے جد و جہد میں، آ پڑے جس دن سے ہم دریائے جد و جہد میں، اس طرح سے جہاں پہ بن آئی شناور ہو گئے۔ اس طرح سے جہاں پہ بن آئی شناور ہو گئے۔ اور نیم فاقہ نیم اریانی کو اندر چھوڑ کر، نیم فاقہ نیم اریانی کو اندر چھوڑ کر، گھر سے باہر جب قدم رکھا سکندر ہو گئے۔ نیم فاقہ نیم اریانی کو اندر چھوڑ کر، گھر سے باہر جب قدم رکھا سکندر ہو گئے۔
یہ بہت زیادہ باریک سا تصور ہے، ذرا سا توجہ چاہوں گا کہ پے کرے ترغیب تھے سارے کھلونے دور سے، پے کرے ترغیب تھے سارے کھلونے دور سے، چھو لیا ہم نے تو سب یکلخت پتھر ہو گئے۔ پے کرے ترغیب تھے سارے کھلونے دور سے، چھو لیا ہم نے تو سب یکلخت پتھر ہو گئے۔ اور یہ دیکھیے کہ ایک مقطع پیش کر رہا ہوں، عالم تخیل میں مسلم ہوا کس کا گزر، عالم تخیل میں مسلم ہوا کس کا گزر، میری یادوں کے کئی لمحے معطر ہو گئے، یادوں کے لمحے معطر ہو گئے، میری یادوں کے کئی لمحے معطر ہو گئے، عالم تخیل میں مسلم ہوا کس کا گزر، میری یادوں کے کئی لمحے معطر ہو گئے۔ دیکھیے ایک یہ غزل سلیکٹڈ ہے، پیش کر رہا ہوں۔ جب ہم نے زندگی کی گنی راحتیں تمام، جب ہم نے زندگی کی گنی راحتیں تمام، لمحات میں سمٹ سی گئیں مدتیں تمام۔ جب ہم نے زندگی کی گنی راحتیں تمام، لمحات میں سمٹ سی گئیں مدتیں تمام۔ تو وہ دیکھنے میں اب بھی تناور درخت ہے، وہ دیکھنے میں اب بھی تناور درخت ہے، حالانکہ وقت کھود چکا ہے جڑیں تمام۔ وہ دیکھنے میں اب بھی تناور درخت ہے، حالانکہ وقت کھود چکا ہے جڑیں تمام۔ یہ شعر دیکھیے کہ ہر بار یوں لگا کہ کوئی آئے گا، مگر ہر بار یوں لگا کہ کوئی آئے گا، مگر کچھ دور ہی سے لوٹ گئیں آہٹیں تمام۔ ہر بار یوں لگا کہ کوئی آئے گا، مگر کچھ دور ہی سے لوٹ گئیں آہٹیں تمام۔ دیکھیے کہ میں اور احتجاج کی ہمت، نہیں میں اور احتجاج کی ہمت، نہیں بے اختیار چیخ پڑی ہیں رگیں تمام۔ میں اور احتجاج کی ہمت، نہیں بے اختیار چیخ پڑی ہیں رگیں تمام۔ اور وہ خود یہ ایک معاملے کا شعر ہے کہ وہ خود یہ چاہتا تھا، یہ محسوس تب ہوا، وہ خود یہ چاہتا تھا، یہ محسوس تب ہوا، ہم بے خودی میں توڑ گئے جب حدیں تمام۔ وہ خود یہ چاہتا تھا، یہ محسوس تب ہوا، ہم بے خودی میں توڑ گئے جب حدیں تمام۔ اور یہ آخری شعر ہے کہ آثار کرب سب سے چھپاتا پھرا مگر، آثار کرب سب سے چھپاتا پھرا مگر، بستر پہ نقش ہو ہی گئیں کروٹیں تمام۔ آثار کرب سب سے چھپاتا پھرا مگر، بستر پہ نقش ہو ہی گئیں کروٹیں تمام۔ ہم یہاں پر مسلم سلیم صاحب کی کچھ غزلیں پوسٹ کیے دے رہے ہیں، جب آپ کو وقت ملے تو آپ پوز کر کے ان کی غزلوں کو پڑھ سکتے ہیں۔
मुस्लिम सलीम साहब 1979 में 1979 में भोपाल आ गए और आप यहीं पर सुकूनत पसीर हो गए। आपने भोपाल में 16 सालों तक सहाफ़त की और बड़े बड़े अखबारात में आपने लिखा। उनमें काबिल ज़िक्र नाम है आफ्ताब जदीद उर्दू, दैनिक भास्कर हिंदी, सेंट्रल क्रॉनिकल इंग्लिश, नेशनल मेल इंग्लिश, न्यूज़ एक्सप्रेस इंग्लिश, हिंदुस्तान टाइम्स वगैरह। नाज़रीन गिरामी, अब हम आपको मुस्लिम सलीम साहब की ज़िंदगी के सबसे अहम और सबसे नुमायाँ कार खैर से वाकिफ़ कराने जा रहे हैं, और वो है कि आपने बड़ी अर्क़रेज़ी के साथ दुनिया के उर्दू अदब के शोरा इकराम की डायरेक्टरी तैयार की। 2010 में मुझे अचानक कुछ ख्याल आया, तो मैंने सोचा कि फलां शायर के बारे में शायद इंटरनेट पर कुछ हो, तो मैंने उसका उर्दू पोएट्स एंड राइटर करके मैंने सर्च किया, तो मुझे कुछ नहीं मिला। इक्का दुक्का नाम मिले, लेकिन ऐसे कोई डायरेक्टरी की शक्ल में नहीं मिला। तो मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि क्यों ना मध्य प्रदेश के शायरों की डायरेक्टरी बना दी जाए। तो जहाँ जहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिली, कोई किताब छपी थी या कुछ था, वो मैं नाम पते, मेरी कोशिश ये थी कि लोगों के नाम पते सबके आ जाएं, ताकि कोई अगर कांटेक्ट किसी से करना चाहे तो उसको पते मिल जाए। तो वो मध्य प्रदेश की डायरेक्टरी अभी आधी भी हुई थी कि इलाहाबाद से फ़ोन आ गया एक शायर का, कहने लगे साहब ये तो आपने ज़बरदस्त काम किया, ऐसा तो कोई हुआ नहीं, और आप ऐसा कहें कि इसको आप इंडियन पूरे ऑल इंडिया लेवल पे क्यों नहीं करते, ये बड़ी अच्छी बात है। तो मैंने इंटरनेट से ही, रिसालों से, और जहाँ से जो मिला, किसी का फ़ोटो मिल गया तो फ़ोटो चढ़ा दिया, किसी का तारुफ मिल गया, अंग्रेज़ी में मिल गया तो अंग्रेज़ी, इस तरह से वो इंडिया की डायरेक्टरी बनी। फिर मैं इलाहाबाद गया तो वहाँ एक शाह मुस्लिम सलीम के नाम मुनाक़िद की गई, तो वहाँ जितने शोरा अजवाए थे सबका मैंने ले लिया बायोडाटा ला के और इलाहाबाद की डायरेक्टरी बना दी। इस तरह से करते करते गुजरात की, आपके महाराष्ट्र की और तमिलनाडु की लोग मुझको रफ़तुल्लाह रफ़त ने पूरा लोगों के तारुफ भेज दिए कि भाई इसको आप डायरेक्टरी में चढ़ा दिए। तो मैंने पूरी उसकी डायरेक्टरी बैठा भोपाल में, और 30 शहरों की और 4 मुल्कों की डायरेक्टरी मैंने बना दी। और ये काम जो है ये रेख्ता से पहले का है। रेख्ता जो है सन 2013 में शुरू किया, और वो जब ये शराफ साहब शुरू करने वाले थे तो ये इलाहाबाद गए, जाकर उन्होंने शमसुर रहमान फारूकी से कहा कि अब मैं कुछ ऐसा काम करना चाहता हूँ। शमसुर रहमान फारूकी ने कहा कि भाई भोपाल में एक शख्स है मुस्लिम सलीम, उससे कांटेक्ट कर गया। और ये बात मुझे मालूम कैसे हुई कि फजल हसनैन उनके मुसाहिब थे, हमारे दोस्त फारूक साहब। मैं कभी फारूक साहब से नहीं मिला, क्योंकि मैं उनकी जदीदियत की वाली उससे नज़रिए से कभी इत्तेफाक नहीं है, मिले ही नहीं कभी, ज़िंदगी में मुलाकात नहीं, बस इंटरनेट पे कुछ थोड़ा बहुत। तो वो उन्होंने कहा कि यार वो तुम्हारे वो सराफ साहब आए थे और वो कह रहे थे तो फारूकी साहब ने ऐसा कहा, लेकिन सराफ साहब ने मशवरा किया होगा लोगों से। मेरी डायरेक्टरी की जो नौयत थी वो अलग किस्म की थी, तो उन्होंने शायद सोचा होगा कि क्लैश की गज़लें वगैरह तो उन्होंने रिश्ता में शामिल कर ली मुझसे कहे बगैर, क्योंकि वो उसमें उनको फ़ायदा भी उससे हुआ। मेरी डायरेक्टरी से ऐसा नहीं कह सकते कि मुझे फ़ायदा नहीं हुआ इनिशियल स्टेज पर। अब तो वो काम उनका बहुत बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और बड़ा अच्छा है। अब जहाँ तक मेरी डायरेक्टरी का सवाल है, वो डायरेक्टरीज रेख्ता की तरह किसी एक जगह नहीं है, बल्कि एक वेबसाइट है मेरी khojkhabarnews.com, उसके राइट हैंड पर नीचे कैटेगरीज पड़ी हुई हैं। उर्दू पोएट्स नाइट ऑफ इंडिया, उर्दू पोएट्स महाराष्ट्र, उर्दू पोएट्स राइटर्स ऑफ गुजरात, उर्दू पोएट्स एंड राइटर्स ऑफ हैदराबाद, इस तरह से तमिलनाडु, बिहार, जम्मू कश्मीर, इस तरह से 30 डायरेक्टरी
اس کے سائڈ میں کیٹیگریز میں ہیں، اور دوسرے میرے 16 بلاگس ہیں الگ الگ، کیونکہ طوالت بہت ہو رہی تھی ڈائریکٹریز میں، ایک ہی پہ بہت لوڈ آ رہا تھا، اس لیے میں نے muslimsalim.blogspot.com، muslimsalim.wordpress.com، اردو news.wordpress.com، اس طرح سے ان پر بھی ڈائریکٹریز الگ الگ پوسٹ کی ہوئی ہیں 16 بلاگ پر۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی گوگل پہ جا کے سرچ کرتا ہے فلاں شاعر کا نام، تو اب تو ریختہ بھی آنے لگا ہے، لیکن وہ کھل جاتا ہے جس ڈائریکٹری کا ہوتا ہے، جیسے مہاراشٹر کا کسی سرچ کیا، مہاراشٹر کسی شاعر کا، تو کھل جائے گی اردو پوئٹس اینڈ رائٹرس آف مہاراشٹر۔ اب اس کی خوبی کیا ہے، ریختہ میں اور میرے میں کیا فرق ہے، وہ یہ ہے کہ ان کی ڈائریکٹری ایک لائبریری کیٹالاگ کی طرح ہے۔ آدمی ایک بار تو آپ پہنچے گا، ان کا اظہر بخش، تو اظہر بخش پہ پہنچ گئے، اب آپ کو ان کا ریزیومے دیکھنا ہے تو الگ کلک کریں، کتاب دیکھنا ہے تو الگ کلک کریں، فوٹو دیکھنا ہے تو الگ کلک کریں، 5-6 مرتبہ آپ کو کلک کرنا پڑے گا۔ پھر وہ ریزیومے بیس نہیں ہے، ریزیومے بہت کم لوگوں کے ہیں، بہت ہی بڑا کوئی آدمی ہو اس کا وہ ریزیومے دیتے ہیں، وہ رسک نہیں لیتے ریزیومے۔ ہماری ڈائریکٹری جو ہے وہ ریزیومے بیس ہے، پہلے ہم بتاتے ہیں کہ یہ ہے کون، فلاں شاعر کیا ہے، نہ اس کی برائی لکھتے ہیں نہ اچھائی لکھتے ہیں، ایک اس کا درمیانی طور پر انٹروڈکشن دیتے ہیں، پھر ہم اس کا فون نمبر دیتے ہیں، نام پتہ دیتے ہیں، تاکہ کوئی اس کو کانٹیکٹ کرنا چاہے تو کانٹیکٹ اس کو آسانی سے ہو جائے۔ فوٹو بھی ڈال دیتے ہیں۔ ڈاکٹر شہزاد رضوی صاحب بہت بڑے رائٹر ہیں، اور یہ بھوپال سے گئے تھے، ابھی واشنگٹن میں سیٹل ہو گئے ہیں، بھوپال بھی آئے تھے، تو انہوں نے میری 8 غزلوں کا انگریزی میں ترجمہ کیا، وہ اپنے ویب سائٹ پہ بھی چڑھایا، میری ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے، اس میں سے ایک غزل ہے، ترجمہ نہیں پیش کروں گا، خالی غزل پیش کروں گا۔ خاموشی سے ہر راز نہاں کھول رہا ہے، خاموشی سے ہر راز نہاں کھول رہا ہے، وہ صرف تبسم کی زبان بول رہا ہے۔ خاموشی سے ہر راز نہاں کھول رہا ہے، وہ صرف تبسم کی زبان بول رہا ہے، اور صیادو مبارک ہو، چلو جال بچھاؤ، دام بھی لکھا ہے میں نے، کہیں جال بھی لکھا ہے، کیونکہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ دام کا مطلب کیا ہے۔ صیادو مبارک ہو، چلو دام بچھاؤ، سینے میں پرندہ کوئی پر توڑ رہا ہے۔ صیادو مبارک ہو، چلو دام بچھاؤ، سینے میں پرندہ کوئی پر توڑ رہا ہے، اور وہ زیست کے پیالے میں کہیں زہر نہ بھر دے، وہ زیست کے پیالے میں کہیں زہر نہ بھر دے، کانوں میں جو آواز کا رس گھول رہا ہے، کانوں میں جو آواز کا رس گھول رہا ہے، وہ زیست کے پیالے میں کہیں زہر نہ بھر دے، اور تہذیب کی پوشاک سے جسموں کو سجا کر، تہذیب کی پوشاک سے جسموں کو سجا کر، بستی میں درندوں کا کوئی غول رہا ہے، بستی میں درندوں کا کوئی غول رہا ہے۔ اور یہ دیکھیے بڑا نازک شعر ہے کہ الفت بھی عجب شے ہے، وہ خاموش ہے لیکن، الفت بھی عجب شے ہے، وہ خاموش ہے لیکن، اس شوق کا ہر عضو بدن بول رہا ہے۔ الفت بھی عجب شے ہے، وہ خاموش ہے لیکن، اس شوق کا ہر عضو بدن بول رہا ہے۔ اور دیکھیے کہ الفاظ یہ کس کے ہیں، آخری شعر اس میں مکتب ہے، الفاظ یہ کس کے ہیں مجھے خوب پتہ ہے، الفاظ یہ کس کے ہیں مجھے خوب پتہ ہے، یہ آپ نہیں اور کوئی بول رہا ہے۔ الفاظ یہ کس کے ہیں مجھے خوب پتہ ہے، یہ آپ نہیں اور کوئی بول رہا ہے۔ یہ میں آخری غزل پیش کر رہا ہوں، اس کو بھی کافی، اس کا ایک شعر تو 1000 کمنٹ سے اوپر نکل چکا ہے، ایک شعر جو میں نے الگ سے پوسٹ کیا تھا،
اور یہ تھوڑی ٹف ہے، پیش کر رہا ہوں۔ دریا ہے رواں خوں کا میرے قامت و قد میں، دریا ہے رواں خوں کا میرے قامت و قد میں، لے جانا لہو جب بھی کمی پاؤ رسد میں۔ دریا ہے رواں خوں کا میرے قامت و قد میں، لے جانا لہو جب بھی کمی پاؤ رسد میں۔ کمرے میں ہوس کو تو چھپا سکتے ہو لیکن، کمرے میں ہوس کو تو چھپا سکتے ہو لیکن، اب عشق ہے اور عشق ٹھہرتا نہیں حد میں۔ کمرے میں ہوس کو تو چھپا سکتے ہو لیکن، اب عشق ہے اور عشق ٹھہرتا نہیں حد میں۔ اور ایک وہی شعر کا جو میں نے ذکر کیا تھا وہ یہ ہے، ایک وہی نہیں شہر میں مجرم تو بہت تھے، ایک وہی نہیں شہر میں مجرم تو بہت ہے، بس یہ ہے کہ وہ آ گیا الزام کی زد میں۔ ایک وہی نہیں شہر میں مجرم تو بہت تھے، بس یہ ہے کہ وہ آ گیا الزام کی زد میں۔ اور یہ شعر سرخی سے دمکنے لگا اشعار کا چہرہ، سرخی سے چمکنے لگا اشعار کا چہرہ، کچھ خون کیا صرف جو اظہار کی مد میں۔ سرخی سے چمکنے لگا اشعار کا چہرہ، کچھ خون کیا صرف جو اظہار کے مد میں۔ یہ مقطع پیش کر رہا ہوں کہ تخلیق تو خود اپنی سند ہوتی ہے مسلم، تخلیق تو خود اپنی سند ہوتی ہے مسلم، نادان ہیں وہ لوگ جو۔ ناظرین اکرامی، میں تا پروڈکشنز ممبئی کی طرف سے، مشاعرہ فلمز کی طرف سے، ہمارے نایاب گوہر کی ٹیم کی طرف سے محترم جناب مسلم سلیم صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے پروگرام کے لیے اپنا بیش قیمتی وقت نکالا۔ ساتھ ہی ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہیں، محبتوں سے نوازتے ہیں۔ گزارش یہی ہے چلتے چلتے کہ لائکس کامنٹس کرنا نہ بھولیں اور ہماری چینل کو سبسکرائب بھی کرتے جائیں۔ ہم بہت جلد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے ایک اور نایاب گوہر کے ساتھ۔ تب تک ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔